السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بلال اور رانی اس روح پرور سبزہ زار سے نکلے تو سورج بہت دور آگے نکل گیا تھا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ بلال کے ساتھی دور ایک جگہ چھپے ہوئے تھے۔ وہ اس جگہ کو دیکھتے رہے تھے جہاں بلال غائب ہو گیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ قلعے سے فوج کے کچھ آدمی آئیں گے اور اس جگہ کو گھیرے میں لے کر بلال کو قتل کر جائیں گے یا اسے پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ بلال واپس ان کے پاس آیا تو اس پر خمار سا طاری تھا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے نشے میں ہو۔ اس کے ساتھی اس سے کچھ اور پوچھتے تھے اور وہ کچھ اور جواب دیتا تھا۔ وہ رانی کی رومانوی باتیں سناتا تھا۔ ساتھیوں نے اسے برا بھلا کہا تو وہ ذرا ہوش میں آیا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، مائی نے تم سب کا انتظام کر دیا ہے۔ رانی ہمیں قلعے میں رکھ لے گی، وہ کل پھر آئے گی۔ دوسرے دن بلال بن عثمان پھر اس جگہ مائی رانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے والہانہ پن کا یہ عالم تھا جیسے ایک دوسرے میں تحلیل ہو جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ درخت کی شاخ پر بیٹھے کبوتر اور کبوتری لگتے تھے جو پیار اور محبت میں مگن ہوتی ہیں۔ کیا اب بھی تم مجھ پر شک کرتے ہو؟ مائی رانی نے بلال سے پوچھا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تمہیں پکڑوا دوں گی؟ یہ شک تو نہیں رہا کہ تم مجھے پکڑوا دو گی؟ بلال نے کہا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ وہ اتنا بڑا راجہ ہے اور سنا ہے وہ تندرست ہے اور توانا ہے، اور وہ بدصورت بھی نہیں، اور وہ بوڑھا بھی نہیں۔ پھر تم اسے محبت کے قابل کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اسے اپنی زندگی بھی دے دوں۔ رانی نے کہا، اسے کانٹا چبھ جائے تو میں اس طرح تڑپ اٹھتی ہوں جیسے یہ کانٹا میرے دل میں اتر گیا ہو۔ وہ چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بولی، تم مانو گے نہیں، میں تمہیں ایک عجیب بات بتانے لگی ہوں۔ راجہ دہر میرا خاوند ہے لیکن میں اس کی سگی بہن ہوں۔ بلال نے چونک کر مائی رانی کو دیکھا۔ مائی نے بات ہی ایسی کر دی تھی جسے سچ مانا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بلال، مائی رانی نے کہا، میں راجہ دہر کی بہن ہوں اور وہ میرا خاوند ہے۔ ہماری شادی اس طرح ہوئی کہ جس طرح ہندوؤں کی شادی ہوا کرتی ہے۔ ہماری شادی پنڈت نے کرائی تھی۔ ہم مذہبی طور پر خاوند اور بیوی ہیں لیکن جسمانی طور پر بھائی بہن ہیں۔ ہم بے اولاد مر جائیں گے۔ راجہ دہر مر جائے گا تو میں اس کی لاش کے ساتھ چیتا بن کر جلا دی جاؤں گی۔ لیکن یہ شادی ہوئی کیسے؟ بلال نے پوچھا۔ اس شادی کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں، مائی رانی نے کہا، اور اس نے بلال کو سنایا کہ بھائی نے اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کیوں کی۔ مائی رانی نے اپنی شادی کا جو قصہ سنایا وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس کی تفصیلات تاریخ میں مسومین اور چرچ نامہ میں ملتی ہیں۔ دہر سندھ کا راجہ بنا تو اس نے اپنے ملک کا دورہ کیا، اپنے لوگوں سے ملا اور اپنی سرحدوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس کا یہ دورہ کئی مہینوں پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ جب واپس اپنی راج دہانی اروڑ آیا تو شہر کے تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے راجہ پر پھول برسائے اور اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھائیں۔ راجہ دہر نے اپنی راج دہانی کے لوگوں کی یہ فرما برداری اور عقیدت مندی دیکھی تو اس نے اسی روز دربار عام منعقد کیا۔ چند ایک سرکردہ افراد کو انعامات دیے گئے اور لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہ پنڈت اور وہ نجومی اسے تنہائی میں ملے۔ اس کی وجہ سرائی کی اور اسے دیوتا بنا دیا۔ ہم نے مہاراج کا اور مہاراج کی بہن مائی رانی کے زائچے نکالے ہیں۔ ایک نجومی نے کہا، آنے والے کئی سالوں میں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئی سوائے ایک خرابی کے۔ مائی رانی کے زائچے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مائی کی شادی جس کسی کے ساتھ بھی ہوگی وہ سندھ کا راجہ بنے گا۔ ہماری موت کے بعد؟ راجہ دہر نے پوچھا۔ نہیں نہیں مہاراج، نجومی نے کہا، وہ مہاراج کی زندگی میں ہی سندھ کا مالک بن بیٹھے گا۔ وہ کون ہوگا؟ راجہ دہر نے پوچھا۔ کہاں سے آئے گا؟ اندھیرا ہے مہاراج، نجومی نے کہا۔ قسمت جہاں اندھیرے میں چلی جائے وہاں جوتش اور نجوم کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، یہ نظر آتا ہے۔ دوسرے نجومی نے کہا کہ مائی کا خاوند کہیں باہر سے نہیں آئے گا اور مائی یہیں ہی رہے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہماری
बहन का खामन होगा वो हमें कत्ल कर देगा। राजा दहर ने पूछा, बात साफ नहीं है महाराज। नजूमी ने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि माए की शादी जिस किसी के साथ भी हुई वो सिंध का राजा होगा। हमने अपना फ़र्ज समझा कि महाराज को आने वाले वक़्त के ख़तरों से आगाह कर दें। बड़े पंडित ने कहा, महाराज कुछ बंदोबस्त कर लें। राजा दहर ने नजूमियों और पंडितों से ये गुलवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसकी बहन की शादी के बाद उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन नजूमी और पंडित उससे ज़्यादा कुछ और भी ना बता सके। जो वो बता चुके थे वो परेशान हो गया। हिंदू नजूमियों और पंडितों की पेशन गोइयों को 100% सच माना करते थे और राजा दहर तो कट्टा ब्राह्मण था। वो नजूमियों के निकाले हुए जायचे को नज़रअंदाज करने की जुर्रत ही नहीं कर सकता था। नजूमी और पंडित चले गए और राजा दहर का सुकून भी उनके साथ ही चला गया। रात को जब उसने महसूस किया कि उसे नींद नहीं आएगी तो उसने अपने वज़ीर को बुलाया। उसके वज़ीर का नाम बदहैमन था। तारीख़ में लिखा है कि राजा दहर को बदहैमन की अक्ल व दानिश पर मुकम्मल भरोसा था। वज़ीर जब उसके पास आया उसने बदहैमन को नजूमियों का निकाला हुआ जायचा सुनाया। सोचो और बताओ मैं क्या करूं? राजा दहर ने उसे कहा, मेरी बहन की शादी होने वाली है, क्या मैं खुद ही अपना इतना बड़ा मुल्क अपने बहनोई के हवाले कर दूं? उससे ये होगा कि मैं ज़िंदा रहूँगा, फिर मैं क्या करूँगा? महाराज, वज़ीर बदहैमन ने कहा, राजा का अपनी रियाया से, अपनी फ़ौज से और अपने मुल्क से जुदा हो जाना अच्छा नहीं होता। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो 5 चीज़ों से जुदा हो जाएं तो उनकी कोई कदर व कीमत नहीं रहती। बादशाह तख्त से, वज़ीर वज़ारत से, पीर अपने मुरीद से, दांत मुंह से, बच्चा माँ की छातियों से। गौर करें महाराज, मैं किसे मशवरा दूं कि आप तख्त से दस्तर बदर जाएं? मैं पूछ रहा हूं कि मैं क्या करूं? राजा दहर ने पूछा, महाराज वो करे जो आज तक किसी ने नहीं किया। बदहैमन ने कहा, अपनी बहन के साथ खुद शादी कर लें और उसे रानी बना लें, लेकिन रिश्ता खामंद और बीवी का होते हुए बहन को बहन समझें, बीवी बिल्कुल न समझे, वरना ये बहुत बड़ा पाप होगा। शादी से फ़ायदा ये होगा कि महाराज का कोई बहनोई नहीं होगा तो तख्तो ताज को कोई ख़तरा नहीं होगा। मेरे दानिशमंद वज़ीर, राजा दहर ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत कीमती है, इसके सिवा कोई और इलाज भी नहीं, लेकिन लोग बदनाम करेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। महाराज, बदहैमन ने कहा, थोड़े अरसे का वाक़या है। एक आदमी ने एक भेड़ की पशम में मट्टी रखी और खाद डाली और ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसमें राई डाल दी। इस पर वो पानी छिड़कता रहा। कुछ दिनों बाद राई फूट आई। भेड़ का मालिक भेड़ को बाज़ारों में ले जाने लगा। मैंने भी ये भेड़ देखी थी। भेड़ को देखने वालों का हजूम इकट्ठा हो गया था। फिर यूँ हुआ महाराज, 8 दिन भेड़ को देख देख कर लोगों की दिलचस्पी कम हो गई और देखने वालों का हजूम ख़त्म हो गया। थोड़े दिन और गुजरे तो लोगों ने भीड़ की तरफ देखना ही छोड़ दिया। भेड़ उनके सामने से गुजर जाती थी तो कोई उसे देखता ही नहीं था। महाराज को समझना चाहिए कि लोग कुछ दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, और महाराज ये भी सोचें कि किसकी हिम्मत है जो आपके सामने आकर बात करेगा। राजा दहर ने अपने वज़ीर के मशवरे को कबूल कर लिया। उसके दिमाग पर तख्तो ताज सवार था। उसने अपने वज़ीर से कहा कि बादशाह और राजा के अमाल रिवाज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और कानून भी बन जाया करते हैं, जो कि राजा दहर हर किसी को खुश रखने के लिए असूल को पसंद करता था। इसलिए उसने अपने 500 सरदार वगैरह को दरबार में बुलाया और इन्हें नजूमियों की पेशन गोई सुनाई और ये भी बताया कि वज़ीर ने क्या मशवरा दिया है। नहीं नहीं महाराज, एक आवाज़ आई। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। एक और आवाज़ आई, बहुत बदनामी होगी महाराज, किसी और ने कहा। फिर सभी बोलने लगे। कोई एक भी ऐसा न था जिसने वज़ीर बदहैमन के मशवरे की तायीद की हो। सब उसके ख़िलाफ़ बोल रहे थे। लेकिन हमने अपनी बहन के साथ शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। राजा दहर ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा, तुम सब ये जानते हो कि हम अपना राज किसी और के हवाले करके जंगल में चले जाएं और बाकी उम्र बिलमास में गुजार दें। हमारे राज में किसी को कोई तकलीफ़ हो तो वो अपनी तकलीफ़ बयान करे। सब पर खामोशी तारी हो गई। राजा दहर की नज़रें सफ़र
گھوم گئی۔ کیا ہم نے تم میں سے کسی کو کبھی ناخوش کیا ہے؟ سب کے سر جھک گئے۔ بولو، راجہ دہر نے گرجدار آواز میں کہا۔ ہم اپنی بہن کے ساتھ صرف بیاہ کریں گے، اسے بیوی نہیں بنائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے مہاراج، ایک آواز سنائی دی اور سب نے تائید میں بولنا شروع کر دیا۔ 2-3 دنوں بعد راجہ دہر نے اپنی بہن مائی رانی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایک رسم تھی جو خاموشی سے ادا کی گئی۔ لوگوں میں اس کی شادی کے خلاف باتیں ہوئیں۔ جس نے سنا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن بہن کے ساتھ شادی کرنے والا اس دیش کا راجہ تھا۔ اس طرح میری شادی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ مائی رانی نے اس انوکھی شادی کی کہانی بلال بن عثمان کو سناتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دی۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی راج سے محروم ہو جائے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ میرا خاوند میرے بھائی کو قتل کر کے اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ تمہیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کی جا رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ معلوم تھا، مائی رانی نے جواب دیا۔ وہ بھی راجہ ہے، بھاٹیا نام کی ایک ریاست کا۔ اس کا نام راجہ ہے، اس کا نام سوہن رائے ہے۔ میں برہمن آباد میں اپنے بھائی دہر سینا کے پاس تھی۔ اس نے مجھے اس بھائی راجہ دہر کے پاس بھیج دیا۔ اس نے پیغام بھیجا تھا میری شادی فوراً بھاٹیا کے راجہ سوہن رائے کے ساتھ کر دی جائے۔ بھائی دہر سینا نے میرے ساتھ میرا جہیز بھی بھیجا تھا، جس میں 700 گھوڑے اور 500 ٹھاکر تھے، اور ایک قلعہ بھی جہیز میں دیا جا رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ دہر کے بھائی دہر سینا کو پتہ چلا کہ داہر نے مائی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے داہر کو لکھا کہ وہ مائی رانی کو راجہ سوہن کے رائے کے حوالے کر دے۔ داہر نے جواب دیا کہ اس نے کس خطرے کے تحت اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ بہن کو اس نے بہن ہی رکھا ہوا ہے، اسے عملاً بیوی نہیں بنایا۔ دہر سینا کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے فوج ساتھ لی اور راجہ دہر کی راجدھانی کو آ کر محاصرے میں لے لیا۔ راجہ دہر کے پاس فوج زیادہ تھی۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ محاصرہ توڑا جائے۔ اس حکم پر فوج باہر نکل آئی۔ دہر سینا نے دیکھا کہ اس کی فوج دہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، تو اس نے راجہ دہر کو پیغام بھیجا وہ قلعے سے باہر آ کر اس کی بات سنیں۔ راجہ دہر نے دہر سینا کو یہ پیغام بھیجا، تم میرے بھائی ہو، تم خود قلعے میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس پیغام پر دہر سینا ہاتھی پر سوار ہو کر قلعے میں آیا اور راجہ دہر سے کہا وہ اس کے ساتھ باہر چلے۔ راجہ دہر اسی ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ ہودے میں آگے دہر سینا آگے کو منہ کیے ہوئے بیٹھا تھا، داہر پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کا وزیر بدہمن ساتھ ساتھ گھوڑے پر جا رہا تھا۔ جب ہاتھی رتھ لے کے دروازے پر پہنچا تو بدہمن کو کچھ شک ہوا۔ اسے کسی نے اشارہ ملا۔ اس نے راجہ دہر کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ دہر سینا تو آگے کو دیکھ رہا تھا۔ داہر ہودے میں کھڑا ہو گیا اور دروازے کے اوپر کسی چیز کو پکڑ کر لٹک گیا۔ ہاتھی باہر نکل گیا۔ داہر کو اوپر سے اتارا گیا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر جا کر دہر سینا نے ہاتھی کو رکوایا۔ پیچھے دیکھا تو داہر ہودے میں نہیں تھا۔ تم نے ہمیں کیوں روک لیا تھا؟ راجہ دہر نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ آپ کا بھائی آپ کو باہر قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، بدہمن نے جواب دیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے، اور میرے بھیجے ہوئے ایک جاسوس نے عین اس وقت مجھے یہ خبر دی تھی جب آپ ہاتھی پر سوار دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ تاریخوں میں ہے کہ دہر سینا نے داہر کو واقعی قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ دہر سینا نے دیکھا کہ داہر اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی فوج داہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، تو اسے بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ صدمے کے علاوہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ دہر سینا کو بخار ہو گیا۔ اس کے تمام جسم پر چھالے ابھر اٹھائے۔ وہ 4 روز بیمار رہ کر وہیں قلعے کے باہر مر گیا۔ یہ واقعہ 672 عیسوی کا ہے۔ اس وقت دہر سینا کی عمر 30 سال تھی۔ کیا سمجھتے ہو بلال؟ مائی رانی نے بلال بن عثمان کو یہ ساری داستان سنا کر کہا، راجہ دہر مجھ پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ہمارا رشتہ بہن بھائی والا ہے، لیکن وہ جانتا ہے میں جوان ہوں اور اس عمر میں مجھے اپنے خاوند کے پاس ہونا چاہیے۔ اسے احساس ہے کہ جوان جسم کے مطالبہ کیا ہوتے ہیں اور جوان روح کیا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے تختوں کو بچانے کے لیے
میری جوانی کے جذبات کی قربانی دی ہے۔ میں نے سنا ہے اس ملک میں زندہ لڑکیوں کی جان کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ بلال بن عثمان نے کہا، تم نے ٹھیک سنا۔ مائی رانی نے کہا، اگر نجومی یا پنڈت کہہ دے کہ کوئی آئی ہوئی مصیبت انسانی جان کی قربانی سے ٹلے گی تو کسی موزوں لڑکی کو پنڈتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک رسم خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے، ہم اسے شرک اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ بلال نے کہا، تمہارا خدا کیسا ہے جو اپنے بندوں کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے؟